مجھے پتا ہے میں کتنا گنہگار اور سیاہکار آدمی ہوں، بخدا مجھے پتا ہے، نہیں میں اپنے گناہوں پہ میں نظر ڈال سکتا، لیکن اگر مجھے ایک چیز پتا ہو نا، ایک چیز کہ ہمارے اس کام سے متاثر ہو کہ میری ایک بیٹی نے اپنے سر پہ دوپٹہ لینا شروع کر دیا، میرے ایک بیٹے نے اس کو ہمارے نبی سے محبت دوبارہ دل میں پیدا ہو گئی، اس کی نماز شروع ہو جاتی ہے، تو یہ اگر میں اس میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو میں رب کو یہ کہہ پاؤں کہ پھر بھی شاید میرے گناہ بڑے ہوں گے، لیکن اے میرے رب تیری دنیا سے میں ضرور ساتھ لے کے آیا ہوں۔ If you feel the same way، کیا آپ بھی اپنے رب سے یہی کہنا چاہتے ہیں، then this is the time we have to stand up for ourselves۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں قیصر احمد راجہ، امید ہے آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی۔ دی ریوائولسٹس کے نام سے ایک موومنٹ جس کا میں نے آج اناؤنسمنٹ کی کہ انشاءاللہ ہم سب پاکستانی مل کر انشاءاللہ بڑے جلد اس کا ہم آغاز کرنے لگے ہیں۔ فیس بک پہ میں نے ایک پوسٹ لگائی اور جو اوور ویلمنگ رسپانس مجھے ابھی تک ملا ہے، اٹس ویری ہمبلنگ اینڈ دیٹ شوز کہ ہم واقعی ہی وہ میجورٹی ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کہ جس طرح سے ممبرشپ فارم فل کیا بہن بھائیوں نے، اٹس جسٹ ایکسٹراورڈنری۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ سفر ہمارا، یہ اس کا پہلا قدم ہے، اٹس اے لانگ وے ٹو گو۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں سب سے ایک دفعہ بات کر کے کہ آخر ہم کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ہمیں ایبسلوٹ کلیئرٹی ہو کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ دیکھیں، دو جو مین چیزیں ہمارے مینڈیٹ میں ہیں، ریوائولسٹ کا مطلب یہ ہے نا کہ کسی چیز کو ریوائیو کرنا، اس کو اثر نو بحال کرنا۔ ایک تو ہم بحال کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں پاکستانیت کو، یہ جو ہمارے انویڈرز ہیں، فکری جو حملہ آور ہیں، وہ بھلے لبرلز ہوں، ایتھیسٹس ہوں، جو بھی ہوں، جو بیسکلی ہمیں ایک شناخت کے بحران کا شکار کر رہے ہیں اور اس میں کامیاب ہو رہے ہیں، اس کے خلاف ایک ریزسٹنس پرووائڈ کرنے کے، نہیں بھائی پاکستان ہے تو یہ پاکستان ہوگا، پریڈومننٹلی یہ ایک اسلامی ملک ہے، یہاں پہ اسلامی نظام ہے، ہونا چاہیے، جس کے لیے ہم اسٹرگل کریں گے، پیسفلی کریں گے، کوئی ہم وائلنس پہ یقین نہیں رکھتے۔ جو ہماری مائنورٹیز ہیں اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے ہم پاکستانی ہیں، یہ ان کے بھی بہنیں بیٹیاں جو کہ میری بہنیں بیٹیاں ہیں، یہ ان کی بھی چادروں کی جنگ ہے، ان کے بھی سروں پہ دوپٹہ رکھنے کی جنگ ہے۔ تو ایک تو ہمارا یہ ہے کہ ہم پاکستان میں جو ایک پاکستانی کلچر ہے اس کو ریوائیو کرنا، جو کہ جس کی بیس ہماری جو اسلامی زندگی ہے اس پہ، اور آف کورس جو ہماری مائنورٹیز ہیں وہ اپنے اپنے مذہب کے مطابق، اپنے ریلیجن کے مطابق وہ بھی پاکستانی کلچر کو کسی اور کلچر، پاکستانی کلچر کو وہ انجوائے کر سکیں۔ تو ایک تو اس کو ریوائیو کرنا، اس میں ہمارا کام جو ہے، میڈیا ہے، ایکیڈیمیا ہے، ہم اس کے خلاف اگین پیسفلی، یہ ایک لٹرری موومنٹ ہے، اس کا ہمارا جو کام ہے وہ اویئرنیس کریٹ کرنا ہے، ہمارا کام ہے اپنی طاقت کو ریئلائز کرنا کہ عوامی طور پہ اگر ہم کسی چیز کا بائک آؤٹ کریں تو اس کا جواب آتا ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے تجربے کر کے دیکھ چکے ہیں، پر ایٹ دا سیم ٹائم وی آلسو ریئلائز کہ صرف بائک آؤٹ حل نہیں ہوتا ہے، بلکہ پریکٹیکلی لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا کہ اسلامی زندگی کیا ہوتی ہے، آج کی جو یہ دنیا ہے اس میں اسلامی زندگی کو کیسے گزارا جا سکتا ہے۔ آل دیٹ از پارٹ آف آور مینڈیٹ۔ اور میں بڑے بریفلی بتا رہا ہوں، اس پہ میں بہت کچھ آگے مزید لکھوں گا، انٹرویوز ہوں گے انشاءاللہ، ایکسپلین ایوری تھنگ ان ڈیٹیل۔ دوسرا جو ہمارا مینڈیٹ ہے وہ ہے کہ ہمارا وہ شاندار ماضی جس میں ہم تھنکرز تھے، جس میں ہم فلاسفرز تھے، سائنٹسٹ تھے، انویسٹیگیٹرز تھے، علم سے محبت تھی، تحقیق سے محبت تھی، اس کو دوبارہ سے ریوائیو کرنا، کیونکہ پاکستان میں ایک بڑا ظلم ہوا ہے ہمارے ساتھ، سائنٹزم کے جو پیروکار ہیں، اینڈ اب تو ہم نام لے کے بات کر سکتے ہیں بیکاز اب تو ہم فیس ٹو فیس آ چکے ہیں۔ پرویز ہود بھوئی صاحب، آئی کنسیڈر ہم ایز این انٹلیکچوئل کرمنل، ڈیئر آئی سے، کہ جس طرح سے ان جیسے لوگوں نے ہمیں یہ تاثر دیا کہ نہیں، اگر آپ لوگوں نے سائنس پڑھنی ہے تو مذہب آپ کو چھوڑنا ہوگا، اور سائنس اور مذہب کا آپس میں کوئی تضاد ہے، کوئی کلیش ہے، all that is absolutely crap، کوئی کلیش نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہمارا کام ہے، اس موومنٹ کا کام ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ آپ ایک اچھی مذہبی زندگی گزارتے ہوئے کس طرح سے سائنٹیفک انویسٹیگیشن میں آپ شامل ہو سکتے ہیں، تحقیق کر سکتے ہیں۔ تو ہمارا کام ہے، ہمارے مینڈیٹ کا حصہ ہے کہ ہم اچھے فلاسفرز پروڈیوس کریں، ڈاکٹرز پروڈیوس کریں، سائنٹسٹ پروڈیوس کریں، ریسرچ پیپرز لکھیں، دنیا میں آگے پیچھے ہمارا جو تحقیقی کام ہے وہ پھیلے۔ لیکن پریکٹیکلی اس کو کس طرح سے ایگزیکیوٹ کرنا ہے، یہ تو ہمارے وہ اینڈ ریزلٹس ہیں نا جو اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ رستے کیا ہیں ہمارے؟ رستے ہمارے یہ ہیں کہ ہم یونیورسٹیز میں جائیں۔ پہلا کام جو ہے، کیونکہ دیکھیں کسی بھی موومنٹ کو آپ جب کسی ایک آدمی کے اراؤنڈ بلڈ کر دیتے ہیں تو اس میں ڈکٹیٹرشپ بڑی جلدی آ جاتی ہے۔ تو اس موومنٹ کا جو پہلا کام ہے کہ اس میں ہم ایک سینس آف لیڈرشپ کریٹ کریں گے، کیونکہ جب آئیڈیاز جاتے ہی اس وقت آگے ہیں کہ جب نئے لوگ اس میں
आते रहें और एक पूरे का पूरा स्ट्रक्चर बनता रहे। तो हम अच्छे स्पीकर्स, अच्छे डिबेटर्स हम वो क्रिएट करेंगे। हम वहाँ से यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, वहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि यूनिवर्सिटीज़ जो है हमारा एकेडेमिया है जहाँ पे सोच की तामीर होती है, और वहीं पे ये हमारी सोच में जहर डाला जा रहा है। और मेरी अब लेक्चरर से बातें होती हैं, स्टूडेंट से बातें होती हैं, आज भी मेरी बात हो रही थी एक जगह पे, और यही फीडबैक मिला है कि एक सैलाब लोगों का तैयार किया जा रहा है एथीज़म उनके जहन में घोल कर। और बच्चे, ये नहीं कि बच्चे उस तरफ जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि बच्चे इन्फ्लुएंस इसलिए होते हैं कि उनको जवाब देने वाला कोई नहीं है। We take it upon ourselves, हम ये जिम्मेदारी लेते हैं कि जवाब हम देंगे इंशाल्लाह। आपकी यूनिवर्सिटीज़ में आएंगे हम, सेमिनार्स होंगे, डिबेट्स होंगी, आर्गूमेंट किस तरह से बनाया जाता है, ये ट्रेनिंग कोर्सेज हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह, और ये फ्री ऑफ चार्ज होंगे। आर्गूमेंट किस तरह से क्रिएट किया जाता है, किस तरह से उसको कन्विंसिंगली प्रेजेंट किया जाता है, दूसरे के आर्गूमेंट में क्या गलती, क्योंकि अभी तक तो यही चल रहा है कि ओ बताओ पसली से जनाब हवा कैसे बनी, ओ बताओ अल्लाह ताला ने फूंक कैसे मारी, और वो उस तरफ से जुगतबाजी हो रही है और हमारी तरफ से वजाहतें पेश की जा रही हैं। नो मोर, वी हैव टू प्ले ऑन फ्रंट फुट। हम उनसे पूछेंगे कि आप हमें बताएं कि पहला सेल किस तरह से बना, आप हमें बताएं कि ये वो, अगेन मैं यहाँ पे इसको मैं डार्विनिज्म के मैं कन्वर्ट करना चाहता, लेकिन यू नो कि जब क्वेश्चंस हम पूछते हैं, मैं पूछता हूँ, तो कभी हमें उसका जवाब नहीं मिलता। वी विल लेट यू नो कि ये सवाल कैसे पूछे जाते हैं, और इनके लिबरलिज्म हो, एथीइज्म हो, या कोई भी और इज्म हो, इवन लेफ्टिज्म हो, ये लाल वगैरह, ये भी हमारा जो है अब मुकाबला इनसे भी है कि इन लोगों ने क्या दुनिया में गुल खिलाए हुए हैं, वो भी बताएंगे। और आप, ये ट्रेनिंग होगी कि आप इनसे सवाल किस तरह से करें। दीन एक फ़ख्र की चीज़ है, और दीन को हम फ़ख्र से ही अब एक्सपीरियंस करेंगे। दीन कोई शर्म की बात नहीं है, मुसलमान होना कोई शर्म की बात नहीं है। पूरे फ़ख्र के साथ हमारा ये काम है कि ट्रेनिंग्स हम प्रोवाइड करें कि आपने किस तरह से इन लोगों का इल्मी और फ़िक्री मुकाबला करना है, किस तरह से आपने इन टूल्स को यूज़ करना है। दैट विल लीव अप टू यू कि कितना फ़ख्र आप अपने दीन में करते हैं। तो एक तो चीज़ ये है। दूसरी चीज़ हम जो इसमें करना चाहते हैं वो ये है कि किसी तरह से जो हमारे बच्चे, बहनें, बेटियां, किसी भी उम्र के लोग जो इस मूवमेंट में शामिल हों, मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि उनकी जो फाइनेंशियल जो इंडिपेंडेंस है वो भी बढ़े। क्योंकि मेरे सैयद, मेरे सरदार जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी हदीस है कि जो गुर्बत है इंसान को कुफ्र के नज़दीक ले जाया करती है। जब इंसान कस्बे माश में हर वक्त जब वो फ़िक्र माश में, माफ़ी चाहूँगा मैं, जब वो लगा रहता है तो उसको पता ही नहीं होता कि नेशनल लेवल पे उसके साथ क्या किया जा रहा है, क्योंकि उसकी वो उसको ये लोग कुएं का मेंढक बना देते हैं कि उसको पता ही नहीं होता कि कुएं से बाहर क्या हो रहा है। तो अगर हमने वाकई फ़िक्री तौर पे तरक्की करनी है तो हमें माशी तौर पे तरक्की करनी होगी। मैं पाकिस्तान में अच्छे बिज़नेस कोचेज़ हैं, मैं उनसे बात करूँगा, मैं खुद बिज़नेस कोच हूँ, आई विल डू माई बेस्ट। और देखें, ये एक चीज़ हमारे जहन में क्लियर होनी चाहिए कि ये चूँकि एक रज़ाकाराना मूवमेंट है, देयरफॉर ये कभी किसी के जहन में ख्याल नहीं आना चाहिए कि इससे हम पैसे कमाएंगे, मैं पैसे कमाऊँगा। ये जो हम बात कर रहे हैं, देयर इज़ नो कॉस्ट टू इट। आगे जो हमारे, यानी कि मैं एक प्रोफेशनल कंपनी है जो हम दूसरे कोर्सेज कराते हैं, दैट्स वन थिंग, लेकिन ये जो इस कॉज का हिस्सा है, नन ऑफ दिस इज चार्ज्ड एट ऑल। तो दूसरा हमारा काम ये कि एक ये नहीं कि अवेयरनेस क्रिएट करनी यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे, दूसरा ये है कि लोगों को जो फ़िक्र माश है उससे मैक्सिमम जो हम आज़ाद कर सकें वो। तीसरा ये कि हम डीपर लेवल पे उस साइकोलॉजी को सीखें, उस ज़ुबान को सीखें जो इस्तेमाल की जाती है हमें इम्प्रेस करने के लिए, कि साइकोलॉजी में होती है एक इल्यूजरी ट्रूथ थ्योरी के झूठ को आप इतनी दफ़ा आप रिपीट करें कि वो सच लगने लगे। बड़ा इसका ये वाटर डाउन सिंप्लीफाइड मैं आपको उसकी तशरीह बता रहा हूँ कि किस तरह से हमारा मीडिया हमारे घरों से इज़्ज़तों और गैरतों के जनाजे निकाल रहा है, किस तरह की लैंग्वेज को यूज़ करके कि इंसान को पता ही नहीं चलता और उसका माइंड कब चेंज हो जाता है, उसे पता ही नहीं चलता कि कब वो बुराई को एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। पर इट्स आवर जॉब कि हमारे अंदर ये एक डिटेक्शन सिस्टम हो, हमारा रेडार ऑन हो। इस तरह से हम इसको अचीव करेंगे। चौथी चीज़ जो है वो हमारी अपनी पावर है, अवामी पावर है। हमें पता है कि अवाम की ताकत के सामने कोई चीज़ नहीं ठहर सकती है। अल्लाह के निज़ाम पे अवाम खड़ी हो जाए, यू सिंपली कैन नॉट रिफ्यूज़ दैम। हम बड़े पैमाने पे बाइकआउट्स की हम कैंपेन्स चलाएंगे, क्योंकि लड़ाई हमने करनी नहीं है, झगड़ा किसी से करना नहीं है, वायलेंट हमने होना नहीं है। हमने अपने राइट्स जो हमारे, क्योंकि हम, और ये आप देख लें पाकिस्तान में कहते हैं ना कि यहाँ पे अकलीतों के हकूक़ नहीं है, यहाँ पे अक्सरियत के हकूक़ नहीं है। हमसे हमारा पाकिस्तान छीन लिया इन लोगों ने, हमसे हमारा इस्लाम छीन लिया, हमारा रमज़ान अदाकारों के हवाले कर दिया। कोई पाकिस्तान में, मैं बार बार कहता हूँ कि कोई एक इश्तहार नहीं चल सकता, आज एक इश्तहार नहीं चल सकता जिसमें किसी घर की इज्जत नाश ना रही हो। टू अचीव व्हाट एग्जैक्टली?
اور ایگزیکٹلی ہمارا ڈرامہ دیکھ لیں جس لیول پہ ہمیں لے کے جا رہا ہے، آج سے 15-20 سال بعد ہم کہاں پہ ہوں گے. سو دس از دا ٹائم ٹو گیٹ اپ. تو ہم اپنی جو عوامی طاقت ہے جب وہ شو کریں گے، کیونکہ میڈیا کو پیسے کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں چاہیے. جب ان کی ریٹنگز ڈاؤن ہوں گی، جب انہیں پتہ چلے گا کہ عوام یہ ڈیمانڈ نہیں کر رہے ہیں، عوام صرف مجبور ہیں دیکھنے پہ کے لیے، اس لیے کہ ان کے پاس اور دیکھنے کو کچھ ہے نہیں، تو جب ہم یہ اپنی پاور ایکسرسائز کریں گے تھنگز ول چینج. تو یہ 3-4 چیزیں ہمارا بیسک اسٹرکچر ہے، اس کے ذریعے ہم جائیں گے. یعنی کہ اویئرنیس کریٹ کریں گے سوشل لیول پہ، اویئرنیس کریٹ کریں گے ایکڈیمک لیول پہ، اپنی طاقت کا اظہار کریں گے بائک آؤٹس کی صورت میں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو فکر معاش ہے میکسیمم کوشش کریں گے کہ لوگ اس سے آزاد ہوں، کس طرح سے اپنے گھروں میں بیٹھ کے چھوٹے بزنسز ہم کریٹ کر سکیں، کس طرح سے ہم آگے جائیں. لیکن میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا اکیلے. جو آپ کا جوائننگ فارم ہے اس میں آپ کی اسکل کے بارے میں پوچھا گیا ہے. جس کیپیسٹی میں آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، گرافک ڈیزائننگ کر سکتے ہیں، آپ ویڈیو پروڈکشن کر سکتے ہیں. اس لیے کہ میڈیا میں ہم نے ان لوگوں کا مقابلہ کرنا ہے تو یاد رکھیں کہ ہم والنٹیئرز ہیں، ہمارا مقابلہ ان لوگوں سے جن کے بجٹ اربوں میں ہیں. بٹ گڈ تھنگ از کہ ہم ان پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے مین اسٹریم میڈیا کی. ہم سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ہم وہ سارا کچھ اچیو کر سکتے ہیں جو یہ نیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے اچیو کرتے ہیں. جس صورت میں آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، ریسرچ کر سکتے ہیں، آپ جرنلسٹ ہیں، آپ لائر ہیں، کسی بھی فیلڈ سے ہیں، میڈیکل فیلڈ سے ہیں، کم فارورڈ، لیٹ اس نو کہ آپ کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ہمارے ویڈیوز، ہمارا جو اویئرنیس کا کام ہے وہ آپ کو واٹس ایپ پہ ملتا رہے گا، روٹین کے ساتھ ملتا رہے گا. وی ہیو ٹو بلڈ اپ، وی ہیو ٹو بلڈ اپ ٹو دی ایکسٹینٹ کہ جسے کہتے ہیں نا کہ یو آئدر گیٹ اٹ ڈن اور یو ڈائی ٹرائنگ، کہ یا آپ اس کام میں آپ کامیاب ہو جائیں یا آپ اسے حاصل کرتے کرتے آپ مر جائیں. I'm pretty sure کہ ہم دوسرے حصے والے ہیں، لیکن اگر اس کام میں نہیں مریں گے تو ویسے بھی تو مرنا ہے ہی نا. یہ کریں گے تو کم سے کم مرتے وقت کوئی افسوس تو نہیں ہوگا کہ مجھے پتا ہے میں کتنا گنہگار اور سیاہکار آدمی ہوں. بخدا مجھے پتا ہے، نہیں میں اپنے گناہوں پہ میں نظر ڈال سکتا، لیکن اگر مجھے ایک چیز پتا ہو نا، ایک چیز کہ ہمارے اس کام سے متاثر ہو کہ میری ایک بیٹی نے اپنے سر پہ دوپٹہ لینا شروع کر دیا، میرے ایک بیٹے نے اس کو ہمارے نبی سے محبت دوبارہ دل میں پیدا ہو گئی، اس کی نماز شروع ہو جاتی ہے. اور یہ تو میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں نا، میری ہندو بیٹیاں بھی تو ہیں، میرے کرسچن بچے بھی تو ہیں، میرے سکھ بچے بھی تو ہیں اس ملک میں. اگر انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ پاکستان بنا تھا اس لیے کہ یہاں پہ ہم ایک پاکستانی نظام کو ایکسپیرینس کر سکیں، کہ باہر سے آئے ہوئے جو ہماری یہ انٹلیکچوئل کوئزلنگ بیٹھے ہوئے تھے میڈیا میں ہم پہ جو امپوز کیے جا رہے ہیں، کہ ہم ان کو نہ کر سکیں، اپنے کلچر کے مطابق زندگی گزار سکیں. وائی ناٹ؟ واٹ از اسٹاپنگ اس؟ تو یہ اگر میں ایک بھی میں اس میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو میں رب کو یہ کہہ پاؤں کہ پھر بھی شاید میرے گناہ بڑے ہوں گے، لیکن اے میرے رب تیری دنیا سے میں ضرور ساتھ لے کے آیا ہوں. If you feel the same way کہ آپ بھی اپنے رب سے یہی کہنا چاہتے ہیں، then this is the time we have to stand up for ourselves. This is the time we have to stand up for our children. This is the time کہ ہمیں اب اٹھ کے کھڑا ہونا پڑے گا، کیونکہ برائی دنیا میں اس لیے نہیں پھیلتی ہے کبھی کہ برے لوگ زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں، بلکہ وہ اس لیے پھیلتی ہے کہ اچھے لوگ گھروں میں خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. So decide, what do you want to do?